حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد اسی مہینے کی 21 تاریخ کو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے جناب ابو طالب کے لخت جگر جعفر طیار کے بھائی سیدہ فاطمہ کے شوہر حسنین کے ابو فاتح خاطر حیدر کرار اسد اللہ صحابی رسول خلیفہ چاروں سیدنا علی المرتضی نے اسی اسلام پر چلتے چلتے اپنی گردن کوفہ میں کٹوائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم جس ہستی کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ایک دلیر اور باکمال ہستی تھی اور ہمیں اندر سے شرح صدر ہے کہ ہم حق کے راستے میں ہیں اور ہم نے گردنیں کٹائی ہیں، لیکن جسے حق سمجھا ہے ہم کبھی کسی قوم سے ڈرے نہیں اور نہ محروم ہوئے اور موت تک کی ضمانت کو لے کر وہ قبر میں پہنچے ہیں۔ تو آج حضرت علی کی زندگی یہ ان نوجوانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس وقت آپ اللہ کے توکل پہ کھڑے ہو 7 ہجری میں خیبر کے خطے میں مرحب کو قتل کر کے آپ نے ایسی جرأت کی علامت قائم کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا جب وہ قلعہ فتح کیا کہ عام بندہ دیکھ کر کہے گا کہ حضرت علی کی طاقت ہے، علی مشکل کشا ہے کہ جتنے دنوں میں قلعہ فتح نہیں ہوا اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان علی نے پہلے بار میں 2 ٹکڑے کر دیا تو علی کو مشکل کشا ہے، یہ تو جو چاہے بگڑی بنا سکتا ہے، لیکن حضرت علی نے جو ہی تلوار لگائی 2 ٹکڑے وہ ہوا، ہزاروں لوگ کھڑے تھے اور یکدم نعرہ تکبیر لگایا، پورا خیبر گونج اٹھا اللہ اکبر۔ تو میں نے تصور میں پوچھا اے مولا علی یہ لوگ پوچھنا چاہتے تلوار آپ نے ماری ہے، نعرہ کیوں لگایا اللہ کا؟ کہتے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرا ہے لیکن مدد کس کی ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی مشکل کشا نہ سمجھے، مجھے کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے، میرا ہاتھ ہے، طاقت اور حکم اس کا چلا ہے، اس لیے میں نے اس موقع پر یہ نعرہ لگا کر بتایا تیرا عقیدہ پھر ڈھاما ڈول نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے مردے میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا تو ان کے چاہنے والوں نے ان کو خدا کہہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پرندے میں پھونک ماری مٹی کے پرندے میں وہ اڑنے لگا، کچھوں نے کہا یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو قرآن بار بار کہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ عیسیٰ کا ہاتھ تھا اور حکم کس کا تھا؟ عیسیٰ بھی کہتا ہے کہ انی عبد اللہ، وہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ تمہیں ہو کیا گیا معجزہ دیکھ کر تم توحید سے کیوں پھر گئے ہو؟ تو آج علی کی کرامت دیکھ کر ممکن تھا کوئی علی کا چاہنے والا گمراہ ہو جاتا، تو حضرت علی نے نعرہ تکبیر لگا کر واضح بتا دیا ہے کہ ہر موقع پر ہر ایک کی مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت علی عقیدہ توحید سکھا اور بتا جا رہے اور پھر کوفہ کی مرکزی مسجد کے گیٹ پہ پہنچے فجر کی نماز پڑھانے اور وہیں خنجر لگا اور آخری جملہ جو بولا جو کہ کامیابی کا راستہ ہے، جب آپ اذان دیتے نماز کے لیے بلاتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حی علی الفلاح، اور کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ تو حضرت علی نے اذان سنی چلے اور مسجد کے گیٹ پہ پہنچے کہ میں نے نماز پڑھانی ہے، سیدنا حسن حسین پیچھے آ رہے، دنیا کفر لرزہ پر اندام ہے، فتوحات اتنی ہو گئی، کافروں کا یہودیوں کا دماغ ہل چکا ہے، وہ دن بدن سازشیں کر رہے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو مار دیں تاکہ اسلامی تحریک رک جائے، لیکن یہ تو اللہ کے وہ شیر ہیں جن کا قدم بڑھتا ہے کبھی پیچھے نہیں رکتا، جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدانوں میں اترتے ہیں، جو تلوار کے شاہ سوار ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں کی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جس وقت مسجد کے گیٹ پہ قدم رکھا وہاں اندھیرے میں چھپے ہوئے پیچھے سے ایک شخص نے وار کیا اور حضرت علی کو جوئی خنجر لگا، حضرت علی گرے اور اس وقت ایک جملہ بولا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی المرتضی کامیاب ہو چکا۔ دنیا حیران ہے کہ جان جا رہی ہے، یہ کامیابی کہاں ہے؟ لیکن اصل کامیابی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا تھا، شہادت کی موت کے ساتھ۔ ظاہراً یہ زندگی ختم ہے لیکن علی کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی پوری زندگی محنت کس لیے کرتے رہے کہ میں کس کو راضی کروں۔ آج اس کے نام پہ گردن اس کے دروازے کی چوکٹ پہ کامیابی کے راستے پہ چلتے ہوئے ہو گئی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور پھر رمضان ہے اور 21ویں تاریخ ہے رمضان کی، آخری عشرہ ہے، رحمتوں کی برسات ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو حضرت علی کو تو حضور نے نام لے کر فرمایا تھا
अली फिल जन्ना, ऐ अली तू जन्नत में जाएगा। जो जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं वो हाथ खड़ा करें। आले सुन्नत में कोई भी हजरत अली से नफरत नहीं करता, ये याद रखिएगा। बाज लोग ये समझे जी हम अली के बारे से, ये तो नहीं है भैया, ये मेरी गलतफहमी है। जिस तरह आप मान रहे हो शायद उसमें आप गलती में चले गए। हम हजरत अली को उनकी हकीकत पर मानते हैं, उनको अल्लाह का वली मानते हैं, साहबी मानते हैं, उनको अपने ईमान का हिस्सा, आंखों का नूर, दिल का सुरूर मानते हैं, जन्नत का मालिक मानते हैं। और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के हाथ में बैत होने वाला उनका मुशीर मानते हैं, आपस में शीर और शक्र मानते हैं, रहीम और करीम मानते हैं, कुरान का हाफिज, कुरान का कारी, आलिम दीन और वक्त के मुफ्ती भी थे, वो जज भी थे, वो खैरतमंद भी थे, वो मुजाहिद भी थे, उनकी दाढ़ी भी चेहरे में पूरी थी और वो 5 टाइम में 5 नमाजें पढ़ते थे। वो अलग अलग नमाजों का कार नहीं, और उनका कलमा भी यही था जो आज हम पढ़ते हैं, कोई और कलमा नहीं था। और उनकी अजान भी वही थी जो हजरत बिलाल ने दी है। आज बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी में वो अजानें मौजूद है, तो हजरत अली ने भी यही अजानें सुनी है और अपने बच्चों को सिखाई है। और हजरत अली जब कटे अल्लाह के नाम पे, तो गोया के चलते चलते जो पीछे अपने बेटे आए उनको भी सबक सिखा दिया कि हक के रास्ते पे गर्दन कटवा देनी है, लेकिन कभी गलत चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। उन बच्चों ने अपने वाले से ऐसा सबक सीखा कि वो भी हक के रास्ते में करबला के मैदान में कटे। और ये बताया है हज़रत खदीजा की तरबियत बा कमाल है, फातिमा की तरबियत बा कमाल है, नाना की तरबियत बा कमाल है, अली की तरबियत बा कमाल है। दुनिया की हैसियत हमारी दिलों में नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम चाहते हैं। जो सहाबा और आले बैत से मोहब्बत करते हैं वो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत डालने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह क़यामत में सहाबा भी जन्नत में, आले बैत नबी भी जन्नत में जाएंगे। और मेरे नबी ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि बंदे को जिसके साथ मोहब्बत है क़यामत में वो उसी के साथ होगा। तो हमें सहाबा और आले बैत से मोहब्बत है या नहीं है? तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में तो आले सुन्नत आ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह की हदीस है, ये तो हो नहीं सकता कि इसके बगैर कभी हो। नबी जन्नत में, सहाबा को नबी से मोहब्बत है, सारे जन्नत में जाएंगे। और जो इनके असली पैरोकार हैं वो जन्नत के सिवा कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, हमारे वालिदैन असातिज़ा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का अता फरमाए।